یہ ہے وقت میڈیا۔ سلام آداب، میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ شفیق خان وقت میڈیا سے۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور ایسے میں بہت سی خواتین کے کچھ اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں جو میں ابھی آپ کو بتاؤں گا، جو خاص طور پہ لیڈیز ہیں کہ ان حالاتوں میں ہم روزہ رکھیں نہیں رکھیں۔ جیسے مان لیجئے پیریڈ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جو نفاس کا خون آتا ہے، اگر کسی کے ڈیلیوری ہوئی ہے، بچہ ہوا ہے، تو ایسے میں وہ روزہ رکھیں یا نہیں رکھیں، نماز کیسے پڑھیں گے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کبھی کبھی عورتوں کو استحاضہ یعنی بیماری کا خون بھی آتا ہے، تو کیا ان حالاتوں میں روزے کی ادائیگی ضروری ہے یا نہیں ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ حیض اور نفاس کی کم سے کم مدت کیا ہے، کم سے کم یا زیادہ سے زیادہ مدت کیا ہے۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ ماں اپنے بچے کو جب دودھ پلاتی ہے تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ پانچواں سوال یہ ہے کہ کرونا وائرس بیماری کے دور میں کون کون لوگ روزہ رکھیں گے اور کون کون لوگ نہیں۔ تو ہمارے ساتھ اس وقت ہمیشہ کی طرح ہندوستان کی دارالحکومت دہلی سے ترجمان اسلام حضرت مولانا مفتی محمد نسیم رحمانی صاحب، کنوینر اصلاح معاشرہ کمیٹی دہلی آل انڈیا مسلم فضلہ بورڈ موجود ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اور مفتی صاحب، امید ہے آپ نے سارے سوالات سن لی ہوں گے۔ جس طرح کے سوالات ہیں یہ پیریڈ سے متعلق ہے اور حیض اور نفاس سے متعلق ہے، تو سبھی سوالات آپ نے سن لیے ہیں۔ کیا کہیں گے مفتی صاحب ان سبھی سوالات کے جواب کے بارے میں؟ جوابات بتائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شفیق صاحب، آپ کے سوالات یقیناً اچھے ہیں اور عوامی فائدے کے لیے بہت ہی اہم ہیں۔ یاد رکھیے، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اس میں عورتوں کے ساتھ دو چیزیں ہیں۔ پہلی چیز ہے کہ حیض کی حالت، حیض کہتے ہیں جو مہینے میں ایک مرتبہ عورت کو خون آتا ہے۔ حیض کی حالت میں نماز معاف ہے اور روزے کی قضا بعد میں کریں گی۔ اسی طریقے سے نفاس کہتے ہیں ایسے خون کو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو خون 40 دن تک کبھی کبھی آ جاتا ہے، یعنی نفاس کی جو کثرت مدت ہے، اکثر مدت ہے، وہ 40 دن ہے۔ 40 دن کے سے زائد اگر خون عورت کو آ جائے تو نفاس کا خون نہیں کہلائے گا بلکہ استحاضے کا کہلائے گا۔ اور نفاس کی حالت میں عورت کی نماز معاف ہے اور روزے کی قضا بعد میں کریں گی۔ تیسرا جو مرحلہ آتا ہے استحاضے کا، یعنی بیماری کا خون۔ تو بیماری کا خون کسے کہتے ہیں؟ حیض کی اقل مدت یعنی کم سے کم مدت 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن۔ تو کم سے کم 3 دن سے بھی کم اگر عورت کو حیض کا خون آتا ہے تو وہ حیض کا خون نہیں کہلائے گا بلکہ استحاضہ یعنی بیماری کا خون کہلائے گا۔ تو اسی طریقے سے زیادہ سے زیادہ جو مدت ہے عورتوں کے خون کا وہ 10 دن ہے۔ اگر 10 دن سے زیادہ خون آتا ہے تو وہ حیض کا خون نہیں کہلائے گا بلکہ استحاضے کا یعنی بیماری کا خون کہلائے گا۔ اور جب بیماری کا خون آتا ہے تو اس میں نہ نماز معاف ہے اور نہ روزہ معاف ہے۔ ایسی حالت میں عورت اپنی پاکی کر لے اور نماز پڑھے۔ اور بیماری کی حالت میں، بیماری کے خون میں عبادات معاف نہیں ہیں، جو فرض ہے وہ معاف نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے نفاس کی حالت میں جب تک خون آ رہا ہے تو آپ نماز نہیں پڑھیں گی۔ خون آنا یعنی حیض اور نفاس دونوں میں جیسے ہی خون آنا بند ہوا آپ فوراً پاکی لیجئے، پاکی اختیار کیجئے اور نماز پڑھیے۔ اور اگر روزے کا وقت ہے یعنی عشاء کے بعد ایسا ہوا ہے تو غسل کر کے آپ روزے کی بھی نیت کر لیجئے تاکہ سحری کے بعد آپ روزہ رکھیے۔ یہ تو حیض، نفاس اور استحاضے کی بات ہے۔ تو ایسی حالت میں عورتوں کو چاہیے کہ اللہ کو یاد کرے، اللہ کو راضی کرے۔ اور یاد رکھیے
کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے سستی، کاہلی، جس کی وجہ سے عورتیں قصداً روزہ چھوڑ دیتی ہیں، نماز چھوڑ دیتی ہیں۔ اس میں یقیناً اگر آپ کو بیماری کا خون ہے، کمزوری محسوس ہو رہی ہے، تو اس کمزوری کی بنیاد پر آپ روزہ بعد میں قضا کر سکتی ہیں۔ لیکن کوئی ماہر ڈاکٹر آپ کو یہ بتلا دے کہ روزہ رکھنے سے کوئی دوسری بیماری آ سکتی ہے تو آپ بعد میں قضا کر سکتی ہیں۔ لیکن کوئی کمزوری نہیں ہے تو ایسی حالت میں آپ کو فوراً چاہیے کہ باقی لیجئے اور روزہ نماز کا اہتمام کیجئے۔ یقیناً اس سے بڑا فائدہ ہوگا، اللہ کی خوشنودی ہوگی، اللہ بھی راضی ہوگا اور دنیا میں بھی سرخوئی کہلائیں گی۔ شفیق صاحب، یہ بات تو واضح ہو گئی کہ عورت کے ساتھ 3 مسائل ہیں، حیض، نفاس، استحاضہ۔ حیض اور نفاس کی حالت میں نماز معاف ہے، بعد میں روزے کی قضا ہوگی، اور استحاضہ یعنی بیماری کا جب خون آئے تو نہ نماز معاف ہے اور نہ ہی روزہ معاف ہے۔ اس کے بعد جب عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو دودھ پلانے کی وجہ سے نہ روزہ ختم ہوتا ہے اور نہ ہی وضو ختم ہوتا ہے، دونوں اپنی حالت پہ برقرار رہے گا۔ اسی طریقے سے سرما لگانا بالکل صحیح ہے، سنت لگانا چاہیے، اس سے روزہ ختم نہیں ہوتا۔ اور ابھی جو ماحول چل رہا ہے، ان حالتوں میں اگر کوئی حاملہ ہیں، حمل سے ہیں اور ان کو کمزوری ہو رہی ہے، خبردار روزہ نہ رکھا جائے، اس لیے کہ ان حالتوں میں حاملہ عورت کو اور بوڑھوں کو اور وہ جوان جن کے پاس کوئی دیگر بیماری ہے، ان کو یہ بیماری جلد از جلد اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ تو ایسی شکل میں آپ اللہ کو راضی کرنے کے دیگر عبادات کا اہتمام کیجیے اور روزہ بعد میں قضا کیجیے۔ اور اسی طریقے سے وہ مریض جن کو دل کی بیماری ہے یا گردے کی بیماری ہے یا شوگر کی بیماری ہے یا کمزوری ہے، تو بہتر یہ ہے کہ وہ روزہ کا اہتمام نہ کرے، بعد میں قضا کرے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو مرحلہ چل رہا ہے، یہ جو وقت چل رہا ہے، ان وقت میں اگر یہ بیماری آپ کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے اور آپ ہاسپٹل جب جاتے ہیں تو لوگ یہ کہیں گے کہ کورونا یہی پھیلایا ہے، ان کی وجہ سے کورونا آیا ہے، ایک الگ نظریے سے آپ کو دیکھا جاتا ہے۔ تو ایسی شکل میں ہمیں چاہیے کہ اپنی صحت کا خیال رکھیں، اللہ کے حضور توبہ اور استغفار کا اہتمام کیجیے، جھوٹ، غیبت، چغل خوری سے پرہیز کیجیے، یقیناً اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی۔ اور جب ہم ان تمام چیزوں پہ غور کرتے ہیں تو ان عبادات کا بنیادی مقصد لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے کتنے پارے قرآن پڑھے، 1 پارے، 2 پارے یا 10 پارے، کتنے ختم کیے؟ خبردار، اس کی ضرورت نہیں ہے اللہ کو۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ نے اللہ کو کتنا راضی کیا۔ ورد گردانی در پڑھتے جا رہے ہیں، تلاوت کرتے جا رہے ہیں۔ تلاوت اصل اس چیز کا نام ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، ٹھہر کر کے سکون کے ساتھ آپ تلاوت کیجئے۔ دن میں 1 پارہ ہی پڑھیے لیکن سکون کے ساتھ پڑھیے، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے پڑھیے۔ یہ کہنے کے لیے نہیں کہ پورے رمضان میں ہم نے 30 قرآن ختم کیا، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو دراصل ہماری اداؤں کی ضرورت ہے، ہمارے اخلاص کی ضرورت ہے، ہماری للہیت کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے کون سے طریقے ہو سکتے ہیں، اس کی ضرورت، ان چیزوں کو ہمیں اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے، اللہ دراصل اللہ کے ہم سب محتاج ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے۔